یہ جو آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی، یہ آیت ایک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ یہ کیوں آیت الکرسی اتنی عظمت والی ہے ذرا سنیے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک فرقہ ہے دہریہ، کمیونسٹ جن کو آپ بولتے ہیں، ٹھیک، دہریہ، وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ پاکستان میں بھی وہ کافی کوشش کر رہے ہیں، پوری دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں۔ آیت الکرسی کا پہلا لفظ ان کا رد ہے کہ اللہ۔ آیت الکرسی کا پہلا لفظ ان کا رد ہے اللہ، اللہ ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی جو مرضی ہے اللہ ہے، یہ ہے اس کا پہلا لفظ، اس کا اس باطل فرقے کا رد ہے اللہ، اللہ ہے۔ اس باطل فرقے کا کیا ہے؟ رد، اللہ ہے۔ تو ایک فرقہ سنبیت، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ برائی کا خالق اور ہے اور اچھائی کا خالق اور ہے۔ یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ ہے، یہ اس باطل فرقے کا رد ہے جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ آغاز ہی اس آیت کا اللہ سے ہوتا ہے، فرمایا اللہ ہے۔ کون اللہ؟ لا الہ الا، فرمایا وہ اکیلا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کا خالق کوئی اور ہے، اس چیز کا خالق کوئی اور ہے، لا نہیں، فرمایا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف وہ ہے اور کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ یہ اس باطل فرقے کا رد ہو جاتا ہے۔ اور پھر احباب گرامی، الحی، اللہ لا الہ الا هو الحی، لفظ ہے نا الحی، یہ بت پرستوں کا رد ہے، کیونکہ بت پہلے تھے نہیں، اب ہیں اور پھر مٹ جائیں گے، لیکن جو اللہ ہے اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھا اب ہے، پتہ نہیں کب ہوگا، بس اللہ ہے الحی، اور وہ حقیقی طور پہ حیات کا مالک ہے، اس کے علاوہ حقیقی طور پہ حی کوئی نہیں ہے، حیات والا کوئی نہیں ہے۔ جس کو بھی حیات ملی ہے وہ اسی کی پاک حیات کا فیض ہے۔ الحی، حی کا معنی یہ ہے کہ جو حقیقی طور پہ زندہ ہے، باقی جو ہے وہ بنائے ہوئے، کوئی لکڑی کا بنا لے، کوئی پتھر کا بنا لے، کوئی کسی انسان کو بنا لے، انسان بھی پہلے نہیں تھا اب ہے پھر چلا جائے گا، یہ بھی ختم ہونے والی کہانی ہے۔ فرمایا لیکن وہ ذات ایسی ہے جو حی ہے، اس لیے احباب گرامی۔ اور پھر دوسرا القیوم، قیوم ایک لوگ ہیں، آپ جن کو سائنسدان کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، تبعیین کے نام سے ایک فرقہ تھا، یہ ان کا رد ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے ہی بنی ہے، ایک حادثہ ہوا تھا اور یہ بن گئی اس حادثے کے نتیجے میں اور یہ چل رہی ہے۔ فرمایا القیوم، نہیں، یہ خود سے بنی نہیں ہے، اس کو بنانے والا بھی وہ ہے القیوم، اور کائنات کی ہر چیز کو بڑے خوبصورت ربط کے ساتھ، پورے نظام کے ساتھ جس میں مربوط کر کے جو چلا رہا ہے وہ خدا ہے، اسی چلانے والے کو قیوم کہتے ہیں۔ آپ میں نا ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے نا، آپ کی روحانی سٹیٹس بلند ہوگا۔ الحی القیوم، حی القیوم، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں، یہ بزرگ وظیفہ بھی اسی لیے دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو اندر کے بت ہیں خواہشات کے، یہ لفظ فیض رکھتا ہے کہ یہ ان بتوں کو پاش کر دیتا ہے۔ صحیح ہے، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا رد ہے، یعنی انہوں نے کچھ ایسے بزرگوں کو خدا مان لیا ہے جن کو نیند آتی ہے اور اونگ آتی ہے۔ یہ بات سمجھ، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں نے۔ فرمایا نہیں، الہ وہ ہے، خدا وہ ہوتا ہے جس کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ اونگ آئے تو اس کا اپنی مخلوق سے رشتہ کمزور ہوتا ہے،
नींद आए तो उसका रिश्ता टूट जाता है। फरमाया ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। इलाह वो है, इलाह आपने ये ज़हन में रखना है। अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह वो है कि जो इलाह है उसके अलावा इलाह कोई नहीं है। फरमाया उसकी एक शान ये है कि वो हय्य है और एक शान उसकी ये है कि वो कय्यूम है। ये किसकी शानें हैं? अल्लाह की। और इलाह की तारीफ हो रही है। आप पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि ये जो इलाह है ला इलाह, आप पढ़ते ना ला इलाह, ये इलाह कौन है? फरमाया इलाह वो होता है जो हय्य हो, इलाह वो होता है जो कय्यूम हो, इलाह वो होता है जो ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम की शान रखता, ये इलाह होता है। भाई बात समझ आ रही है? इसको इलाह कहते हैं। आप जब पढ़ेंगे ना ला इलाह, और आपके तसव्वुर में चला जाएगा कि मेरा इलाह वो है जो हय्य है, जो कय्यूम है। आपके ज़हन में भी हो कि हय्य वो है जो खुद हयात का मालिक है, कय्यूम वो है जो दूसरों को भी कायम रखे हुए है, और मेरा इलाह वो है ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। उसका रिश्ता मुझसे न कभी कमजोर हुआ है, उसका रिश्ता न मुझसे कभी टूटा है, क्योंकि वो मेरा खालिक है, मैं उसकी इसको इलाह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भाई आप ये समझे ना, शायद आपने मजा नहीं लिया। वो मेरा इलाह है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन, उसको ऊँघ नहीं आती ताकि उसका और हमारा रिश्ता कमजोर न पड़े। भाई जो अपनी मखलूक से हम वक्त अपना रिश्ता मजबूत रखता है उसको इलाह कहते हैं। ये सिवाय खुदा के कोई और नहीं हो सकता, सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं हो सकता। और याद रखें